پہلا سوال جو ہے لندن سے ہمیں پوچھا تھا نویدہ ندیم صاحبہ نے، تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے؟ منصور صاحب آپ برائے کرم جی اس کا جواب دے دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر ایک فقرہ اکثر رہا کرتا تھا۔ فرماتے تھے الطریقۃ کلھا ادب، کہ اصل طریق رہن سہن کا ادب ہے، تو ادب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں کا خاص طور پر ادب جن کی حرمت اور جن کی عظمت خدا تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، ان کا ادب کرنا زیادہ ضروری ہے، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے جن کو اسلام نے عظمت دی ہے اور ان کی حرمت قائم کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو کبھی بھی قبلہ رو نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی قبلے کی طرف کبھی پشت کیا کرتے تھے۔ اس کو ایک عظمت اور ایک مقام اس کا اس لحاظ سے بھی ذہن میں ہوتا تھا۔ تو قبلے کی طرف پاؤں کرنا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے یا کوئی منکر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بے ادبی ہے، اور مومن بے ادب نہیں ہوتا، متقی بے ادب نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ اگر قبلے کی طرف پاؤں کر کے سویا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ تعظیم کے برخلاف ہے۔ اور اس پر کاؤنٹر کویسچن کیا سائل نے، پوچھنے والے نے، اس نے کہا کہ احادیث میں تو کسی جگہ نہیں ملتا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے، تو یہ کہاں سے، اس کی کیا بنیاد کیا ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اور قرآن شریف پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جائے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی حضور نے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو علامات ہیں ان کی عزت کرتا ہے تو یہ اس کے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تو متقی ایک باریک راہ پر بھی چلتا ہے، اس پر گامزن ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی برائی سے ہی بچ سکوں جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو، یا اس کا رسول جس کو اس نے ناپسند کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قبلے کی طرف مجبوری میں پاؤں کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے، تو کہیں یہ کفر تو نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا کفر تو نہیں، البتہ ادب کے خلاف ہے، وہی اسی کو کہ ادب کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی کرے گا تو بد تہذیب کہلائے گا، آخر مومن کو کیا ضرورت ہے کہ بد تہذیب بنے؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس بات میں بھی کوئی مجبوری نظر نہیں آتی کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنے پڑے۔ تو اس طرح حضور نے اس کا جواب عنایت فرمایا۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، میں اس بات کا خاص اہتمام کرتا ہوں کہ جب میں سوؤں تو میرے پاؤں قبلہ رخ نہ ہوں، کیونکہ یہ بات ورنہ بعض اوقات ساری رات تنگ کرتی رہتی ہے کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ قبلے کی طرف تو نہیں ہیں، اور اس لیے اس بات کا حضور کہتے ہیں میں خاص خیال رکھتا تھا، کیونکہ یہ لاجک کے بھی خلاف ہے کہ جس طرف انسان نے منہ کرنا ہے اسی طرف پاؤں کر لے، تو یہ بھی اس کے خلاف ہے، ادب کے خلاف۔ جو عمل ہے انسان کا کہ نماز پڑھنی ہے اس طرف منہ کر کے، اور وہ انتہائی عظمت کا جو ہے اس طرح رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ انتہائی عظمت کا ایک طرف مقام دیا ہے، پھر دوسری طرف بظاہر جو بے ادبی کے قرینے ہوتے ہیں ان کو بھی انسان اسی جگہ شامل رکھے، تو یہ دونوں باتیں اکٹھی چل نہیں سکتی۔ اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بات کرتے ہوئے منہ کی بجائے پاؤں کر دیں تو کتنی بے ادبی اور بد تہذیبی کہلائے گی۔ تو یہ اسی طرح کہ جس کی طرف منہ کرنا ہے اس کی طرف آپ ٹانگیں کریں۔ اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بڑے کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور بڑے کی طرف پاؤں اس کے ہو گئے ہیں، کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، والد ہے، تو اسے سمجھایا جاتا ہے، پاؤں پکڑ کے سیدھا کیا جاتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں کرنا پاؤں۔ تو یہ تو عام ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح محترم منصور صاحب نے وہ فقرہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان فرمایا، اسی طرح صاحب ایک اور بھی فقرہ فرمایا کرتے تھے کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، کہ حفظ ہر چیز کے مراتب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں،
اس کے مقام ہے، جس طرح وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہے وہ، تو اس کا خیال رکھنا، اس کے مرتبے کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو یہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے جس کا سمجھتا ہوں خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح منصور صاحب نے بیان کیا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت حضور اگر عام باہر کھیت میں ہوتے یا صحابہ کو جو حضور نے تلقین فرمائی کہ کھیتوں میں بندہ کھلے میدان میں ہے تو اس وقت قبلہ کی طرف نہ پشت کرنی ہے نہ اس طرف منہ کرنا ہے، رخ کرنا ہے، تاکہ وہ بھی یہی بات ہے۔ تو جب اتنی باریک باتوں کی طرف وسلم نے توجہ دلائی، بلکہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تمہارا نبی عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ بتاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فخر کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہمارا نبی تو ہمیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح، تو یہ تو ہمارا فخر ہے اس معاملے میں۔ تو جب قضائے حاجت میں بھی اتنا خیال رکھا تو پھر سونے میں جو خاص طور پہ پاؤں ہیں، جس کو عام، جس سے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم بڑوں کے سامنے کی طرف، منہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، تو یہ اسی کا ایک اگلا حصہ ہے کہ اس سے بڑھ کر قبلہ ہمارے لیے۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ اس میں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ نیت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص عزت دینے کی خاطر، قرآن کریم کو عزت دینے کی خاطر اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اس کا ایک بڑا مقام ہے، لیکن اگر کوئی بے ادبی کی خاطر قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے تو وہی ایک ہی عمل اس کے لیے وہ غلط قرار پائے گا، اور اس کو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا ہے یا جو بھی اس کا صورتحال ہے۔ لیکن یہ ایک بنیادی نظریہ ہے کہ بعض اوقات قبلے کی طرف پاؤں ہو جاتے ہیں، انسان کی بے ادبی کی نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے اگر ہو جائیں تو وہ ایک بالکل الگ اس کا، اور جب انسان کو ظاہر خیال آئے، اس کو وہ یاد آئے تو وہ اس کو بدل لینے چاہیے، بالکل، کہ بلا ارادہ اگر ہو جاتا تو اس پہ ایسی سخت کوئی سرزنش جو ہے وہ بھی ذکر نہیں ملتا۔ جی بالکل۔